رسول اسلام کی بہت مشہور حدیث ہے، برابر سنتے رہتے ہیں، فاطمہ تبازت منی، فاطمہ میرا گھوڑا۔ تو مطلب جو شہزادی کی عظمت ہے اور جو پروردگار نے جو نام رکھے، ایک دو نام نہیں ہے، 9 نام شہزادی کے، 9 نام ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ باپ کا جو اولاد کے سلسلے میں جو فریضہ ہوتا ہے، وہ تو پہلے جہالت کے دور میں کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، گھر سے باہر نکلتے تھے اور جو چیز بھی پہلے نظر آ جائے بس وہی نام رکھ دیتے تھے نا۔ اگر جبل دیکھ لیا تو نام ہی پہاڑ رکھ دیا، جو بھی نظر آ جاتا تھا نا، کالا ہے اس طریقے سے، اسود یا جو بھی بس نام رکھ دیا، جیسے پیدا ہوا گھر سے نکلے جو باہر۔ تو بہرحال جو عام فریضہ ہے اس میں سے والدین کے لیے نام ہے، اصل نام کی اچھا نام رکھو۔ اب روایت میں بھی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر جو ہے محمد نام کا اگر گھر میں ہو تو کبھی جو ہے یہ ہے کہ فاقہ نہیں ہوگا۔ بعض تو روایت میں یہاں تک ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ خواب دیکھو تو ہر ایک سے نہ بیان کرو، ہر ایک سے جو ہے بیان نہ کرو۔ بعض خواب جو ایسے ہوتے ہیں وہ جانے دیجیے، ہے نا، ذہن پہ ہے نا کوئی چیز سوار ہے، دیکھ لیا ہے نا، یا مثلا جو ہے کبھی کبھی یہ بھوکا ہے، سو گیا، زیادہ کھا لیا ہے نا تو دیکھ لیا، اس طریقے سے بعض ہے، اب تو الگ مسئلہ ہے نا۔ بعض جو ہے کچھ وقت معین ہے، اچھا بعض ایسا بھی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ صبح کے وقت دیکھا ہے نا، یعنی صبح کے وقت خواب دیکھ رہے ہیں، نماز جا رہی ہے خواب دیکھ رہے ہیں، نماز چھوٹ گئی لیکن خواب ہے۔ بعض تو ایسے بھی ملیں گے کہ داڑھی پہ بشارت نہیں ہے لیکن امام کی بشارت ہوتی ہے ان کو، امام کی بشارت ہوتی ہے۔ تو وہ سب مسئلہ جو ہے پھر وہی طول پکڑ رہا ہے۔ مختصر جب سوچ کر آتے ہیں کہ 15-20 منٹ ختم کریں تو ذہن پہ آ جاتی ہے بات۔ تو بہرحال ایک صلوات پڑھنے میں پیچھے آ جائے کہ نام جو فرض ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ نام جو اچھا رکھے۔ اچھا جو بتا رہے تھے تو آگے بڑھ گئے نا محمد کے نام پہ، یہاں تک کہ ہر ایک سے نہ بیان کرو، جو جانتا ہو تعبیر وہی، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس سے بیان کرو کہ جس کا نام جو ہے محمد ہو، محمد ہے نا، اس کا جو ہے احترام کرو، یہ تمام چیزیں ہیں نا، اس سے بیان کرو ہے نا۔ اپنے ذہن سے ادھر ادھر لے جائیں گے تو صلوات نہیں پڑھیں گے، ادھر اوپر ذہن لے جائیے اور پھر حدیث پہ ذہن لے جائیے، تب اچھی صلوات پڑھیں گے آپ، ہے نا۔ صلوات پڑھیں تو یہ نام ہے اس میں سے یہ اہم چیز جو نام ہے۔ تو شہزادی کا نام جو فاطمہ ہے، تو چھٹے امام سے لوگوں نے پوچھا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ ان کے چاہنے والے جو ہے وہ جہنم سے دور ہوں گے، ہے نا، اور باقی جو ہے وہ شہزادی کی محبت سے محروم ہوں گے، محبت سے محروم ہوں گے، یعنی جو ہے اسی لیے کہا گیا فاطمہ کہ جو بھی ان سے محبت نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جہنم میں جائے گا، جو بھی معیب ہوگا وہ جہنم سے دور رہے گا۔ تو ایک نام جو ہے شہزادی کا زہرا نام ہے، یعنی شہزادی جب سجدے میں جاتی تھی تو ایسا نور نکلتا تھا کہ لوگ معلوم کر لیتے تھے، لوگ جو ہے معلوم کر لیتے اس نور کی وجہ سے کہ مغرب کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، اس نور کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز بھی ہے نا زہرا سے منسلک ہو جائے تو پھر جو ہے نور ہی نور ہے۔ اس دنیا میں جو روشنی ہے وہ جو ہے زہرا کی وجہ سے ہے روشنی۔ تو ایک نام تو یہ ہو گیا زہرا، اور صدیقہ، سمجھے آپ، صدیقہ۔ اور خود رسول اسلام نے فرمایا کہ علی جیسا سسر آپ کو ملا ہمیں نہیں، جیسی زوجہ آپ کو ملی ہمیں نہیں، جیسے بیٹے آپ کو ملے حسن اور حسین ہمیں نہیں ملے۔ آپ کی ولادت تو خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، ہماری ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، تو صدیقہ۔ تو اب کون بتائے گا؟
جو پیغام آتے رہے، جو وہی آتا رہا، تو کون بتائے گا؟ وہ جو ہے شہزادی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، تو ایک نام مبارکہ، دیکھیے کتنی جلدی جانے، ہر ایک پہ تشریح کرے تو 10 مجلس چاہیے، کم سے کم جو ہے 40 منٹ 10 مجلس اپنے حساب سے بول رہے ہیں، باقی علماء تو ہے نا کئی پڑھ دیں گے۔ تو اب جو ہے مبارکہ، اب آپ دیکھ لیں تاریخ میں، دیکھ لیں کہ جو چیز جو ان سے منسلک ہو جائے، وہ چادر مولا علی لے کر گئے یہودی کے پاس، گروی رکھا، اور اس کے بعد جو ہے گندم وغیرہ لے کر مولا علی آ گئے، اور ادھر جو ہے جب دیکھ رہا ہے وہ شمول یہودی، تو جب چادر کو دیکھا پیبند لگا ہوا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جو ہے اس میں سے نور کے مانند نکل رہا، اور دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا وہ چیزیں موجود ہے، کہا کہ یہ چادر لیجئے اور جو ہے کلمہ پڑھائیے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے، یعنی یہ جو ہے مبارکہ ہے، جو بھی چیز یا ملتا ہے کہ آگے قزوینی تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کتاب لکھیں گے، وہیں ہے ٹھیک، بیٹھے آرام سے، تو وہیں رہیے، کوئی مسئلہ، ہاں۔ تو انہوں نے یہ کہا، اس نیت کیا کہ ہم کتاب لکھیں گے، اور جو ہے ولادت سے لے کر قبر تک مہد لحد، تو کہا کہ ہر امام کا لکھیں گے، ولادت سے لے کر اور پھر جو ہے شہادت تک۔ پھر انہوں نے سوچا کہ آخری امام کا جب سوچا تو کہا کہ نہیں، ولادت سے لے کر تو ظہور تک لکھیں گے، تو انہوں نے ہر معصومین پہ کتاب لکھی۔ تو شہزادی زہرا کے اوپر جو کتاب لکھا تھا انہوں نے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں کربلا میں دفن کیا جائے، کربلا میں دفن، اور انہوں نے وصیت کر دیا تھا کہ اس کتاب کو جو ہے ہمارے ساتھ کفن میں رکھ دینا، جو شہزادی کے متعلق انہوں نے لکھا تھا، کہا کہ کفن میں رکھ دینا۔ بہرحال حالات ایسے ہو گئے، بہرحال قم میں آئے، اور آنے کے بعد جو ہے قم میں دفن کر دیا گیا، ایران میں دفن ہو گئے۔ اب جو حرم معصومہ وسیع کیا جانے لگا، یہ ہوا کہ یہاں پہ قبر ہے۔ اب لوگوں نے ان کے گھر والوں کو بلایا، ورثہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھیے اب حرم جو ہے وسیع کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ جہاں کہیے ہم وہاں دفن کر دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ خواہش بھی تھی کہ کربلا میں دفن کر دیا جائے، یعنی قبر کھودی جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ جب قبر کھودی گئی تو جنازہ بھی اسی طریقے سے تھا، اور کفن بھی تر و تازہ تھا، سمجھ گیا؟ یعنی یہ ہے کہ اگر جو ہے نا شہزادی سے منسلک ہو جائے تو اب آپ دیکھیں کہ کفن بھی جو ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شہزادی راضیہ ہے، مرضیہ ہے، یعنی جو بھی ہے نا پروردگار دے تو شہزادی جو ہے اس کے آگے جو ہے سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جس سے شہزادی راضی ہو جائیں گی تو اس سے جو ہے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رضی اللہ کہنے سے نہیں ہوگا، پڑھیے صلوات پہلے جو ہے زہرا کو راضی کرو، ہے نا، تب جو ہے رسول راضی ہوں گے اور جو ہے اللہ راضی ہوگا، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی کی جو عظمت، جو فضیلت ہے، ملتا ہے کہ ایک عیسائی تھا، ایک دربار میں آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ جناب مریم کا مرتبہ جو ہے بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ فاطمہ سے بھی زیادہ مرتبہ جناب مریم کا ہے۔ تو بہرحال اسی میں اہل بیت کے چاہنے والے بھی موجود تھے، شیعہ بھی موجود تھے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ نہیں، جناب مریم سے زیادہ فضیلت مرتبہ جناب فاطمہ کا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جناب مریم کا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جناب فاطمہ کا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ لڑو جھگڑو نہیں، ایسا کرو کہ آپس میں مناظرہ کر لو، ڈیبیٹ وغیرہ کر لو نا آپس میں، تم بھی دلیل دو اور تم بھی دلیل دو، مباحثہ کر لو، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے۔
کہا ٹھیک ہے. تو یہ جو شیعہ تھا کہا ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو کہ فاطمہ سے بھی مرتبہ زیادہ ہے تو ثابت کرو. تو اس نے کہا کہ دیکھیے قرآن میں جناب مریم کے نام پہ سورہ. ہاں ٹھیک ہے اور کوئی دلیل؟ تو پھر اس نے کہا کہ قرآن میں طہارت کے سلسلے میں ہے نا، ان اللہ اصطفیٰ کا و طہرے کا، جناب مریم کے بارے میں طہارت کے. کہا ٹھیک ہے اور کوئی دلیل؟ کہا کہ مریم کا ایک بیٹا ہے وہ معصوم ہے جناب عیسیٰ. تھکے نہیں نا ہے جناب عیسیٰ. کہا کہ اچھا ٹھیک. کہا کہ اب جو ہے دلیل دے دیا ہم، یہ جو ہے دلیل ہے. اب اس نے جواب دیا، کہا کہ دیکھو شہزادی کا اتنا حجاب ہے کہ جو نام نہیں ہے لیکن ایک نہیں دو دو سورہ ہے شہزادی کی فضیلت میں. ایک نہیں دو دو سورہ ہے. ایک انا آتینا اور دوسرا سورہ جو نزل کیا تھا سورہ دہر. اور یہ صلوات اور کہا کہ جو طہارت کے سلسلے میں کر رہے ان اللہ اصطفیٰ کا و طہرے کا قرآن مجید میں ہے. تو رسول اسلام نے خود فرمایا کہ فاطمہ جو ہے تمام عورتوں کی بلکہ جناب مریم کی بھی وہ سردار ہے جنت کی تمام عورتوں کی. اور کہا کہ انہی کے لیے آیا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور کہا کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب مریم کا جو بیٹا معصوم تھا جناب عیسیٰ، تو یہاں تو پورا قطار ہے معصوم کا. حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے نا، سب جو ہے پورا سلسلہ ہی ہے. تو کہا کہ ابھی بھی تمہیں اطمینان نہیں ہوا تو پھر سنو، مریم کا بھی ایک تھا پروردگار نے اٹھا لیا، اور زہرا کا بھی ایک ہے جو پردہ غیب میں آئے ہے، وہ بھی آئے گا یہ بھی آئے گا. تب دیکھنا نماز کون پڑھائے گا. کون پڑھیے صلوات محمد. تب جو ہے تم دیکھنا ہے نا کہ زیادہ زور سے نہیں چلا رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے طاقت ملتی ہے، سست ہو جاتے ہم. تو تب جو ہے جا کے تم دیکھنا کہ کیا فضیلت ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے شہزادی زہرا کی عظمت ہے، فضیلت ہے نا، کہ یہاں تک کہ شہزادی کبھی جو ہے کبھی جو ہے سوال نہیں کر رہی، اور مولا علی جو ہے بار بار اصرار کر رہے ہیں مولا علی کہ اے نبی کی بیٹی ہے، محمد کی بیٹی، کوئی خواہش ہو کوئی فرمائش ہو تو آپ جو ہے سوال کیجئے. لیکن جو ہے شہزادی کہتی ہیں کہ کوئی بھی خواہش نہیں. لیکن جب بار اصرار کیا، شہزادی لیٹی ہوئی تھی، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات نے سوال کیا کہ شہزادی کوئی سوال ہو تو بولیے، فرمائیے. کہا ہے ابو الحسن آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو اگر جو ہے ہار مل جاتا. اب جو ہے اب اندازہ لگائیے، کبھی جو ہے سوال نہیں کیا، اب جو شہزادی نے کہا تو مولا علی کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ آج جو ہے اتنا کہنے کے بعد جو ہے آج سوال کیا. اب جو ہے مولا علی نکلے، آئے شمون یہودی کے بعد ہے نا، آواز دی اور یہودی شمون جو ہے وہ باہر آیا. کہا کہ تمہارے یہاں انار ہے؟ کہا نہیں مولا تھا، سب بیچ دیا، سب ختم ہو گیا. لیکن جو ہے اسی کے پیچھے بیوی آ گئی اور اس نے کہا کہ نہیں ابو الحسن رک جائیے. اپنے شوہر سے کہا کہ ایک انار بچا کر ہم نے رکھ لیا تھا، تو ایک انار جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اب جو ہے مولا علی لے کر چلے
کس انداز سے لے کر چلے ہوں گے کہ آج جو ہے شہزادی نے سوال کیا، انار جو ہے لے کر چلے، مولا علی مسکراتے ہوئے چلے۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھوکا رہے مولا کائنات گزر جائے، کوئی روتا رہے گزر جائے۔ دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا سا، آگے مولا علی، کیا پریشانی ہے، کوئی خواہش؟ کہا کچھ نہیں، خواہش بھوکے ہیں، اگر جو ہے آدھا انار مل جائے۔ اب آپ دیکھیں مولا علی نے آدھا انار دے دیا۔ اب جب جانے لگے پھر پوچھا کہ کوئی خواہش ہے کچھ؟ کہا مولا آدھا اور مل جاتا۔ اب جو ہے مولا نے وہ بھی دے دیا۔ اب جو ہے مولا علی چلے، جیسے ہی گھر کی طرف پہنچے، دروازے پہ پہنچے اور سر کو جھکائے ہوئے حجرے میں گئے۔ آج جو ہے شہزادی نے سوال کیا تھا، اب جو ہے ہم گئے تھے تو کیا جواب دے کے سر کو جھکاتے ہوئے جب حجرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ شہزادی کے سامنے تشت ہے اور اس میں انار ہے اور بیٹھی جو ہے کھا رہی ہیں۔ مولا علی نے سوال کیا، یہ بنت رسول یہ انار کہاں سے آیا؟ کہا ابو الحسن آپ ہی نے تو بھیجا ہے، ابھی ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ علی نے انار بھیجا ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی اللہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے علی نے کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو بس کر دیتے ہیں نا، پھر 1 گھنٹے کے بعد پڑھیں گے تھوڑا بہت۔ تو بہرحال کہ آپ دیکھیں کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کی فضیلت کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ہے شہزادی کا محب ہوگا۔ یہاں تک ہے کہ چھٹے ماہ نے فرمایا کہ حکم ہوگا شہزادی جو اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لے گی جیسے کبوتر جو ہے صحیح بہترین دانے کو چن لیتا ہے، اور جو ان کے چاہنے والے ہوں گے وہ بھی ایک مرتبہ رک کر کہیں گے کہ ہم بھی اپنے فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آواز آئے گی کہ جو فاطمہ کے چاہنے والے ہیں، جو صرف کیا ہے، پانی پلایا ہے، درہم دینار کیا ہے، ماتم کیا ہے، ذکر کیا ہے نا، وہ خود بھی جنت میں جائیں اور جس کو چاہیں وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں۔ ہاں عزیزان محترم، روایت میں یہ ہے کہ روز محشر جب شہزادی آئیں گی ایک مرتبہ حکم ہوگا، اے علی آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اے رسول آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ بس آخری فکر آئی، آنکھیں بند کر لیں۔ رسول اسلام سوال کریں گے کہ پروردگار یہ تو ہماری بیٹی ہے۔ مولا علی کہیں گے پروردگار یہ تو میری زوجہ ہے۔ آواز آئے گی، اے علی اے رسول آج فاطمہ جس حالت میں آئیں گی تم جو ہے دیکھ نہیں سکو گے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، علی اصغر کے جھولے کا جلا ہوا لکڑیاں ہوں گی، حسین کا وہ سیدھا کرتا ہوگا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار جہاں کے وشیان حیدر کران ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، امین کے عوان و انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم ریاض حسین ابن فتح محمد تعزیہ فاطمہ بنت حسن حیدر کی روح کو اصال فرما دو۔ بسم اللہ۔